عالمی منظرنامے پہ بڑے حیران کن سرپرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ڈھکا چھپا تعاون اعلانیہ تعاون اور مشاورت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ زمینی، فضائی اور ہر اعتبار سے اسٹریٹجک بنیادوں پہ یہ دفاعی معاہدے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات سے اتنی جلد اعلانیہ یہ توقع تو نہیں تھی، لیکن بالآخر وہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ جب مالی مفادات کی کوئی بات آئی ہے تو امارات نے پھر کوئی اصول نہیں دیکھے، کوئی صبر و تحمل اور سفارتکاری کا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس اپنے پتے فوراً کھول دیے۔ اس سے پہلے بھی جو یمن کے اندر یا پھر سوڈان میں معاملات تھے، اس کے پیچھے بھی مالی مفادات وہ اول تھے، سونا تھا، اس کے اندر تیل کے پیچھے جنگ تھی، اور ابھی بھی جو متحدہ عرب امارات نے یہ اعلان کیا ہے تو وہ ایران کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا، جب ایران نے کہا ہے کہ ہم جبل علی پورٹ استعمال نہیں کریں گے، اس کی بجائے ہم پاکستان کی گوادر پورٹ استعمال کریں گے۔ امارات کا گوادر پورٹ کے متعلق آج تک جو بھی ایک ریکارڈ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو اس نے گوادر پورٹ کے لیے کیا یا اس کے خلاف کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگرچہ پاکستان نے یا کسی دوسرے ملک نے اس طرح ایک دشمنی کی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن امارات نے نہ جانے کیوں اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کی ترقی یا ان کی اکانومی پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ امارات ان سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے اور سب سے زیادہ اس نے پروگریس کی، لیکن اس کے باوجود جب آپ بہت سپیڈ سے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی آپ کے قریب بھی نہ آئے بلکہ بہت پیچھے چلا جائے۔ ایران نے پاکستان کے گوادر پورٹ سے اپنے معاملات اس لیے سیٹ کیے کیونکہ اس کی موجودہ دفاعی صورتحال کے پیش نظر اس کو یہی سوٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے جبل علی جو کہ دبئی پورٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران اپنی بلین آف ڈالرز کی چیزیں وہاں منگواتا، ٹرانزٹ کے طور پہ یا امپورٹ جو ہوتی وہاں منگوا کے پھر آگے اس کو ڈیل کیا جاتا۔ اس میں ایران کی بہت سی معاشی پابندیوں کی وجوہات بھی تھیں، کچھ جغرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ایسا کیا جاتا، اور کچھ یہ ہے کہ دبئی جو عالمی منڈی میں بڑا اوپن ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران یہ سب کر رہا تھا، اور اب وہ سب شفٹ کر رہا ہے گوادر پورٹ پہ، اور یہ اعلان تو یو اے ای کو ہضم نہ ہوا، اور انہوں نے فوری طور پہ اسرائیل سے اتحاد اور ہر طرح کے تعاون کی بات کر دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عرب اس کو قبول کریں گے؟ ایران تو ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا، اور ادھر پاکستان اور سعودی عرب بھی ایسے ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسرائیل کا ہمیشہ ان دو ملکوں کے حوالے سے جو ایک دھمکی آمیز رویہ رہا ہے، کیا یہ دونوں ملک اسرائیل کو اپنے سر پہ بیٹھنے دیں گے؟ اسرائیل جو پہلے ہی ان سے کافی دور ہے، لیکن پھر بھی خطرات رہتے ہیں، تو اس خطے میں اسرائیل کا موجود ہونا، یہ امارات اپنے دفاع کے لیے تو کہہ رہا ہے، لیکن کیا اسرائیل دوسرے ملکوں میں تخریب کاری نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، پاکستان یا سعودی عرب اسرائیل کو امارات میں دفاعی معاہدے کے نام پہ بیٹھنے دیں گے یا پھر نہیں؟